سٹ صاحب پوری دنیا میں ہلچل جو مچی وہ ایران پر حملے کے پیش نظر تھی. ہم نے پچھلے ہفتے اس کا جو گراؤنڈ ریالٹی کا جائزہ تھا وہ حسین باقری صاحب کے ویڈیو کال کے تھرو پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ گراؤنڈ ریالٹی مختلف ہے. بہرحال آپ نے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ رجیم چینج اتنا آسان نہیں ہوگا, اور ہمیں مگر میں نے یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ حملہ کریں گے, ہاں یہ کر سکتا ہے اٹیک, اور اٹیک کی پوری تیاری تھی. بالکل. اچھا, اس سے پہلے بھی امریکہ نے یہ کیا کہ مذاکرات کے لیے ٹائم بائی کیا تھا, پھر یکدم حملہ کر دیا تھا. ابھی بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے, یہ تو میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن حملہ ہوتے ہوتے کیسے رہ گیا؟ کچھ ٹیلی گراف کہہ رہا ہے کہ عین وقت پر ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کیا کیونکہ کچھ گلف کنٹریز جو تھیں انہوں نے امریکہ کو بتایا کہ آپ ایسے نہ کریں, ہم ایران کو سمجھا لیتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ نتن یاہو کے کہنے پر کیونکہ وہ ریٹیلیشن کے لیے تیار نہیں ہے. وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ جو پاورفل سیکٹرز ہیں امریکہ کے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ اٹیک کر بھی لیتے ہیں تو رجیم چینج کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تو ان تینوں میں سے سچ کیا ہے, کیسے رکا؟ تینوں صحیح ہے. دیکھیے اس سے علاوہ بھی ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے ایک بڑی زبردست گیم کھیلی ہے. جیسے امریکہ نے یہ گیم کھیلی نا کہ جی سارے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ دکھا دیا کہ اس کے B-1 B-52 B-3 بامرز جو ہیں وہ سارے جا رہے ہیں, ری فیولنگ پلینز جا رہے ہیں, جیسے کہ اٹیک آ رہی ہے پکا. تو یہ تو دکھاوا اسی لیے تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ادھر ایران نے بھی ایک کیا نا, پھر ایران نے یہ کر دیا کہ ہماری ہائپرسونک میسائلز جو ہیں دے آر ریڈی ان ٹارگیٹنگ اسرائیل اینڈ امریکن بیسز ان دا ریجن. امریکن بیسز جو ہیں وہ سارے آپ کے ابراہیم اکارڈ کنٹریز کے اندر ہے نا. تو اگر ان کو اٹیک کیا ایران نے تو دوز کنٹریز ول فیس ہیوج پرابلم. میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر UAE کے اوپر ہائپرسونک میسائلز گرنے شروع ہو گئے تو UAE کی تو ساری اکانومی تباہ ہو جائے گی. تو سارا وہ جو سب کچھ جو بنایا ہے آل گو اپ ان اے ویف آف اسموک. تو اس لیے اینڈ دیز کنٹریز کانٹ افورڈ کہ ان کی اکانومیز کے اوپر کوئی اثر پڑے. دے آل ڈپینڈ آن فارن انویسٹمنٹ اینڈ فارنرز اینڈ سو آن. اور تو اس لیے تو ان کی طرف سے پریشر تو ڈیفینیٹلی ہوگا کہ یار اب اگر ایران نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو فائر آر ہائپرسونک میسائلز, اور انہوں نے دکھاوے بعد بھی تصویریں آنی شروع ہو گئی ہیں ہائپرسونک میسائلز کی, بیکاز ٹریول ایٹ مطلب ملٹیپل ٹائمز دا اسپیڈ آف ساؤنڈ, اور ان کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے. سو کالڈ اسرائیل کی جو آئرن کرٹن ہے, یہ کیا ہے, آئرن ڈوم. اور پھر یہ بھی سب نے بتایا ہے کہ ساری جو آئرن ڈوم کی جو سپلائی لائنز ہیں وہ امریکہ سے آتی ہیں. دا میسائلس دیٹ آر یوزڈ ٹو ڈراؤن ٹو ناک آؤٹ انکمنگ میسائلز اور انکمنگ ایئر کرافٹ, تو وہ تو سارا امریکن سپلائی کرتا ہے, اسرائیل کے پاس تو نہیں ہے. امریکن سپلائیز بھی انہوں نے پچھلی دفعہ جب اٹیک کیا تھا تو دے یوزڈ اپ اے لاٹ آف دیئر اسٹاک پائل. تو اس لیے دیر از ریئل اسکیئر کہ اگر رجیم چینج نہیں ہوتی اور ایران کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے تو بہت ڈیوسٹیشن ہو جائے گی مڈل ایسٹ کے اندر, اسپیشلی آن اسرائیل اینڈ آلسو ان دیز ادر ابراہیم اکارڈ کنٹریز. اچھا 4-5 جو ہیں. اسی لیے آئی تھنک اسرائیل نے بھی کہا ہوگا کہ ابھی ٹھہر جائیں. آپ نے کوشش کی رجیم چینج کرنے کی, آپ نے ایلون مسک کا اسٹار لنک بھی چلا دیا, انٹرنیٹ بھی ریسٹور کرا دیا, وہاں پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے, CIA ایجنٹس بھی ہیں اور ڈیمونسٹریشنز بھی ہو رہے ہیں, مگر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا زیادہ. اسٹار لنک کو ڈاؤن کر دیا ہے ایران نے ود دا ہیلپ آف رشیا اینڈ چائنا. ایران خود تو نہیں کر سکتا تھا, وہ ٹیکنالوجی تو ہے ہی نہیں ان کے پاس, تو رشینز اینڈ چائنیز نے کر کے ان کو بچا لیا فرام اسٹارلنک. سو اسٹارلنک ویڈیو لنک از آؤٹ, انٹرنیٹ از آؤٹ. تو وہ جو ساری استعمال کیا جا رہا تھا, ایک بیس بنایا جا رہا تھا, وہ بیس نہیں بنانا. اور وہ جو ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, انہوں نے ایرانین رجیم نے کاؤنٹر ڈیمونسٹریشن شروع کر دی حق میں حکومت کے مظاہرے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں. پھر وہ جو ریولیوشنری گارڈز ہیں انہوں نے تو بالکل اپنا یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے, وی آر 100,000 اسٹرانگ. ہم تو بالکل, آپ یہ وینیزویلا والی بات نہ سوچیں کہ جی یہاں یہ ہو جائے گا, یہاں تو بہت کچھ ہو جائے گا, ہم کر دیں گے. اور وہ آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہے. جیسے یہ ڈیمونسٹریشنز جو ہوئی ہیں حکومت کے حق پہ, یہ آئیڈیالوجیکل موٹیویشن ہے نا. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے عائشہ کہ ایران کے اندر لوگوں کی حالت خراب ہے. سینکشنز بائٹ کر رہے ہیں, کافی برا حال ہے لوگوں کا. گیس نہیں مل رہی, انرجی سپلائیز نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, مہنگائی ہے, بہت حالت خراب ہے بیچاروں کی. مگر اس کے ساتھ رجیم چینج نہیں ہو رہی. جیسے کہ شاہ ایران 1979 میں رضا شاہ پہلوی جب اس کو گرایا تھا, اس وقت جو ڈیمونسٹریشنز ہوئی تھی آل اکراس ایران,
دیو اس کو روک نہیں سکا تھا وہ ڈسپائٹ ہز گیسٹاپو، اس کی بہت بڑی انٹیلیجنس سروس تھی بٹ وہ روک نہیں سکا تھا ان کو. آج ہی کے دن وہ چلے گئے تھے چھوڑ کے آج کا دن جی 16 تو مگر اس کے بعد پھر آیت اللہ خمینی پیرس سے واپس آئے تھے اور اسلامک ریولوشن ہوئی تھی بیکاز دا موومنٹ واز اسلامک. یہ موومنٹ کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر اس گورنمنٹ کو گراتے ہیں جس کو شاید وہ پسند نہیں کرتے لوگ، بہت سے لوگ، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر امریکہ کو تو اس سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ بہت زیادہ نا، مرگ با امریکہ. ہاں بیکاز ان کو پتہ کہ تاریخ کے اندر امریکہ نے کیا 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 ہے. تو اس لیے آئی تھنک اس وجہ سے وہ موومنٹ نہیں بن رہی ہے فار ریجیم چینج. ایک دوسرا یہ کہ ایران کی ہیلپ رشیا اور چائنا کر رہے ہیں. اچھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل رجیم ہے، مرنے کے لیے تیار ہے، شہید ہونے کے لیے تیار ہے. بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا عائشہ. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جو شہادت کا جو کانسیپٹ ہے نا جو اسلام کے اندر ہے، یہ آپ کو بڑی دلیری دیتا ہے بیکاز یو ویلکم شہادت. موت کا خوف نہیں رہتا. اسی لیے آپ کی ایئر فورس، آپ کی آرمی، آپ کی نیوی جو ہے مچ مور ایفیشینٹ اینڈ مچ مور پروڈکٹیو اینڈ مچ مور اگریسو. وہ رسکس لیتے ہیں، انہیں فکر نہیں ہے کہ مر جاؤ گے تو کی ہو گیا، جنت ہی ملے گی. ہاں تو ادھر دوسری سائڈ سے مرنا ان کے لیے زندگی سب کچھ ہے. تو اس لیے آئی تھنک دس میکس اے ویری بگ ڈفرنس. دی موٹیویشن، ایڈیولوجیکل موٹیویشن آف اسلامک فورسز آف بینگ اے مسلمان. تو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے. اور فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے سپورٹرز ہیں نا، میگا سپورٹرز، میک امریکہ گریٹ اگین، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا یو ول ناٹ گو انٹو وارز، ہاں جنگ نہیں کریں گے، لیکن اور وہاں بھی ریزسٹنس آ رہی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یو اگین گوئنگ اسٹیپنگ انٹو وارز. اور جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کانسٹنٹلی ایکسپلین کر رہا ہے کہ ہم نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں رکھنے کے بوٹس آن. تو یہ پھر اسٹرائکس کرنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے نیوکلیر انسٹالیشنس کے اوپر تو پہلے اسٹرائکس کر لی ہیں نا. چلو آپ سمجھے کہ پورے کامیاب ہو گئے، کیا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. ایران تو وہیں کھڑا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ پھر جا کے 2 دن بمباری کر کے آ جائیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ یا تو یہ ہو کہ آپ جیسے آپ نے اس سے پہلے ڈیکیپیٹیشن کی تھی ساری ملٹری لیڈرشپ، بہت سے لوگوں کو مارا تھا، یا تو آپ آر یو ریڈی فار دیٹ؟ آر یو ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ ابھی بھی کہ آپ ڈیسیمیٹ کر دیں دی انٹائر لیڈرشپ آف دی ریولیوشنری گارڈز اینڈ دی آیت اللہز، وہ آپ نہیں کر سکتے. اور میں کیونکہ ایران بھی تو سمجھ گیا نا گیم کیا ہے، انہوں نے بھی تو کارنر کر لیا، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے سی آئی ایجنٹس کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اینڈ دے آر آلسو ناؤ میکنگ پریکاشنز کہ وہی چیز پھر سے نہ ہو جو پہلے ہوئی تھی. تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے اسرائیل کو کہ رجیم چینج نہیں ہونے جا رہی ہے، اب بھی نہیں ہونے جا رہی، ابھی اور کام کرنا پڑے گا، ابھی اور محنت کرنی پڑے گی، تیاری اور کرنی پڑے گی. ایک دوسرا یہ کہ اگر ایران کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت نقصان ہو جائے گا. اب بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس کی کاؤنٹر اٹیک کو روک سکیں. سو آئی تھنک فار دیز ریزنز ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. اینڈ آئی تھنک دی ایرانینز ویلکم دیٹ کہ اچھی بات ہے، پیچھے ہٹے آپ، لڑائی جھگڑے سے ہٹے، بٹ دیٹ از اونلی بیکاز ایران واز ایبل ٹو ڈیمونسٹریٹ 2 تھنگس. ایک یہ کہ موومنٹ کے ساتھ رجیم چینج نہیں ہونی. یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا ویسے اب کی بار، کیونکہ ایرانی مندوب کہہ رہے ہیں سیکورٹی کونسل میں کہ ہمیں داعش طرز کی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا. وہاں جو رائفلز یوز ہو رہی تھی وہ امریکی ساختہ تھی جو 80 کی دہائی میں امریکہ نے پروڈیوس کی. تو اب the second reason is that Israel is scared کہ ایرانین میسائلز اگر آ گئے اسرائیلی شہروں کے اوپر تو وہ تو ایران نے تھریٹ کیا ہے کہ جہاں اڈے موجود ہیں پھر ہم وہ کہتے ہیں ہم مرنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو لے کے مار کے مریں گے. ہاں مار کے مریں گے. تو آئی تھنک اس قسم کی ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ کب اگر کرنا ہے تو کب کرنا ہے، ابھی نہیں کرنا. بٹ ایک طرف سے یہ سارا کچھ ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فالس سیفٹی آئی واش ہے. یہ آئی واش یس، بٹ بیسکلی یہ ڈسیپشن ہے. ڈسیپشن ہے، دس از اے ڈسیپشن. تو اٹیک ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی تیاری ہے پوری، جب چاہیں وہ کر لیں گے اور شاید کریں. اس سے پہلے یہ انڈیکیشن یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. تو بٹ دی ایرانینز آر ناٹ فولز، دے آر ریڈی. وہ ریڈی ہیں، وہ اب یہ کہیں یا نہ کہیں وہ بیڈ لے کے بیٹھے ہوئے بٹن کے اوپر. اور جب تک یہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی اور یہ جو جہاز واز آئے ہوئے ہیں یہ واپس نہیں چلے جاتے تو اس وقت تک ایران تو بٹن کے اوپر انگلی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے نا. اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جو بیڑے بھیجے گئے ہیں، بحری بیڑے، ان کو تقریباً پہنچنے میں 1 ہفتے کا وقت لگے گا. اسی لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 1 ہفتے کا وقت بائے کر رہے ہیں. لیکن وہ آپ والی بات کی ڈسیپشن ہو سکتی ہے. سٹ صاحب، آپ نے اس میں رشین اور چائنیز
ایڈ کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ہیلپ یا سپورٹ کیا. اسٹار لنک کو ڈاؤن کرنے میں تو آرٹیکلز چھپ رہے ہیں کہ رشیا کی ٹیکنیشینز انوالو تھے جنہوں نے اسٹار لنک کو جیم کیا. کہیں نہ کہیں کیا پاکستان کا بھی آپ کو فٹ پرنٹ دکھائی دیتا ہے کہ اس نے کوشش کی ہو حملہ روکنے میں؟ دیکھیے پاکستان کے تو اوپن سٹیٹمنٹس ہیں نا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں, عالمی قوانین کی پاسداری ہونی چاہیے. اور سارے یہی کہہ رہے ہیں نا, مڈل ایسٹ کنٹریز یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ مت کریں. اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سارے مڈل ایسٹ کے اندر ہوں گے اور پھر ہماری ریجن میں ہوں گے. آلریڈی ایران کا جو ایشو ہے ویزاوی امریکہ اینڈ اسرائیل, وہ انڈیا کو تو لے بھرا نا. چاہ بہار آئل, انڈیا نریندر مودی فارغ ہو گیا بیکاز وہ ابھی تک سو کالڈ نیوٹرل لائن لے رہا ہے. تو ابھی تک جنگ ہی نہیں ہوئی, ابھی تو پہلی سٹیجز ہی ہیں جس کے اندر انڈیا مارا گیا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے تجارت کر رہا ہے. اور اب آخری ابھی جو خبر آپ نے بتائی ہے کہ انڈیا کی طرف سے امریکہ نے کہا جی چاہ بہار کو بند کریں. ہاں جی, 25% انہوں نے کہا ٹیرف جو ایران کے ساتھ معاملات کرتے ہیں ان کنٹریز پہ لگیں گے فوراً. اب دیکھیے نا, یہ دیکھیے چاہ بہار از ناٹ جسٹ انڈیا پاکستان. ہم تو یہ سمجھتے ہیں چاہ بہار کو انڈیا اس لیے سپورٹ کر رہا تھا تاکہ وہ انڈیا افغانستان کی طرف اس کو راستہ مل جائے اور افغانستان کو ہمارے خلاف کرے. مگر ایکچولی جو ریئل ایشو ہے انڈیا, ایک تو وہ ہے کہ ٹھیک ہے افغانستان تک ہم انڈیا پہنچ جائے, وہ تو امپورٹنٹ ہے ان کے لیے پراکسی وار کے لیے, مگر انہوں نے آگے جانا ہے نا سینٹرل ایشیا, رشیا, اور ادھر چائنا کے ساتھ لنک اپ ہوتی ہے وہ سلک روٹ. چائنا کے تو سارے وہ جو بنا رہے ہیں پاکستان کو بھی بائی پاس کر رہے ہیں, اوپر سے جا رہے ہیں, وہ ریل لنک روڈ لنکس بن رہے ہیں اوپر. تو انڈیا تو اپنی تجارت کے لیے بھی یہ کرنا چاہ رہا تھا.